اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ ترجمہ: حواریوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں خدا خوفی کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کی کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ حصول برکت کے لیے اس آسمانی دسترخوان سے کچھ کھائیں اور ہمارا یقین کبھی ہو جائے، اور جیسے ہم نے قدرت الہی کو دلیل سے جانا ہے اسی طرح مشاہدے سے بھی اس کو پختہ کر لیں، یعنی علم الیقین سے ترقی کر کے عین الیقین حاصل کریں۔ حواریوں کے جواب نے واضح کر دیا کہ انہوں نے قدرت الہی میں شک و شبہ کی وجہ سے سابقہ مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ انہوں نے روزے رکھ کر دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی اور سر مبارک جھکایا اور رو کر یہ دعا کی جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہو جائے اور سب کے لیے عید ہو جائے، یعنی ہم اس کے اترنے کے دن کو عید بنائیں، اس کی تعظیم کریں، خوشیاں منائیں، تیری عبادت کریں اور شکر بجا لائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا، خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا صالحین کا طریقہ ہے، اور بے شک تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یقیناً قطعاً حتماً اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور فرحت و سرور کا اظہار کرنا مستحسن و محمود اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ اچھا دن ہے، اس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نسبت میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کی موجودگی میں یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت سن کر اس یہودی نے کہا، اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اسے عید بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ آیت ہماری 2 عیدوں کے دن میں اتری، یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یا خان فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جن تاریخوں میں اللہ کی نعمت ملے انہیں عید بنانا شرعاً اچھا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا، بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ دسترخوان اتارتا ہوں
لیکن اس کے نازل ہونے کے بعد جو کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی کو نہ دوں گا۔ چنانچہ آسمان سے خوان نازل ہوا۔ اس کے بعد جنہوں نے ان میں سے کفر کیا وہ صورتیں مسخ کر کے خنزیر بنا دیے گئے اور 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ ترجمہ: اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ بھی قیامت کے واقعے کا بیان ہے کہ بروز قیامت عیسائیوں کی سرزنش کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ اس خطاب کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ تو تمام نقائص وجوب سے پاک ہے، اور اس سے بھی کہ کوئی تیرا شریک ہو سکے میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، یعنی جب کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا تو میں لوگوں سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا اور معاملہ اس کے سپرد کر دینا اور عظمت الہی کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ادب ہے۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ ترجمہ: میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو عرض کریں گے کہ یا اللہ تو سب جانتا ہے، پھر عرض کریں گے کہ میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ آیت مبارکہ میں توفیتنی کے لفظ سے قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کرتے ہیں، اور یہ استدلال بالکل غلط ہے، کیونکہ اول تو لفظ توفا موت کے لیے خاص نہیں بلکہ کسی شے کو پوری طور پر لینے کو کہتے ہیں، خواہ وہ بغیر موت کے ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں۔ دوسرا یہ کہ جب یہ سوال و جواب کا روز قیامت کا ہے تو اگر لفظ توفا موت کے معنی میں بھی فرض کر لیا جائے، جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر تشریف لانے سے پہلے وفات پانا اس سے ثابت نہ ہو سکے گا۔ اس مسئلے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد کا مطالعہ فرمائیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ترجمہ: اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو یہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ قوم میں بعض لوگ کفر پر مصر رہے، بعض شرف ایمان سے مشرف ہوئے، اس لیے آپ علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں یہ عرض ہے کہ ان میں سے جو کفر پر قائم رہے ان پر تو عذاب فرمائے تو بالکل حق کو بجا اور عدل و انصاف ہے، کیونکہ انہوں نے حجت تمام ہونے کے بعد کفر اختیار کیا، اور جو ایمان لائے انہیں تو بخشے تو تیرا فضل و کرم ہے اور تیرا ہر کام حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ ترجمہ ہے، میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستہ پر ہے۔ اور وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا بلند کر دیے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے اللہ، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان پر اس قدر گریہ کیوں طاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب عرض کر دیا، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کمال درجے کے شفیق و مہربان تھے اور امت کی بھلائی اور بہتری میں کوشاں رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کسی شرط اور قید کے بغیر بخشش کی دعا مانگی۔ نمبر 2، اس امت مرحوم کے لیے عظیم بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی بخشش کے معاملے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی فرمائے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے کہ سب کچھ جاننے والا ہونے کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرف کو ظاہر فرمایا۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمتوں کو ظاہر فرماتا اور آپ کو راضی فرماتا ہے۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں سچ بولا تھا ان کا سچ قیامت کے دن انہیں کام آئے گا اور انہیں نفع دے گا، کیونکہ عمل کا مقام دنیا ہے، آخرت نہیں، کہ آخرت تو جزا ملنے کا دن ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سچ نفع دے گا اور جھوٹ اور ریاکاری کسی صورت نفع نہ دے گی، لہذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ سچائی کے راستے پر چلنے کی خوب کوشش کرے، کیونکہ ایمان کے بعد سچائی کو اختیار کرنا بندے کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو خدا کہنے والے عیسائیوں کا بھی رد ہے کہ جب آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور یہ دونوں حضرات بھی اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اور اس کے بندے ہیں، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو کسی کی ملک میں اور عبد ہو وہ خدا ہرگز نہیں ہو سکتا۔